ایران جنگ کا 32واں دن، تہران پر شدید حملے، زمینی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، حملوں کا سلسلہ 31ویں روز بھی جاری۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب سفارتی حل کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ممکنہ زمینی حملے کی تیاری کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری، اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ بظاہر مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن ساتھ ہی زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر امریکی فوج ایران میں داخل ہوئی تو بھرپور جواب ملے گا۔ دوسری جانب امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے سابق ڈائریکٹر جو کینٹ نے کہا کہ امریکی زمینی فوج کو ایران بھیجنے سے روکا جائے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں شدید دھماکوں کی آوازیں، تہران میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ۔ حملوں کے باعث دارالحکومت میں بجلی کا نظام متاثر، ایرانی حکام کے مطابق بجلی بحال کر دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کے مختلف شہروں قرج، شیراز، قم، آبادان اور تبریز میں حملوں کے اطلاعات موصول۔ تبریز میں ایک پیٹروکیمیکل پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ادھر سعودی عرب کا اپنے مشرقی علاقے کی جانب آنے والے 5 بیلسٹک میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ کویت میں ایک پاور اور واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں ایک غیر ملکی شہری ہلاک۔ بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بج گئے، شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت۔ لبنان، عراق اور غزہ میں بھی جھڑپیں اور حملے، خطے میں جنگ کا دائرہ کار مزید وسیع ہونے لگا۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریے کے کمانڈر علی رضا تنگسیری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ IAEA کی ایران کے خنداب جوہری پلانٹ پر حملے میں نقصان کی تصدیق۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کہتی ہے کہ ایران نے 27 مارچ کو خنداب میں حملے کی اطلاع دی۔ ایٹمی پلانٹ اب غیر فعال ہو چکا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے مطالبہ کیا امریکہ، اسرائیل اور ایران فوری سیز فائر اور مذاکرات کرے۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے نتنز اور بوشہر میں ایٹمی تنصیبات پر متعدد حملے کیے۔ جوہری تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے جوہری تنازع کا حل صرف سفارتکاری ہے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 87ویں لہر، پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی کمانڈ سینٹر سمیت امریکی افواج کی رہائش گاہوں پر حملوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انٹیلیجنس اور آپریشنل اقدامات کے ذریعے امریکی اور صہیونی کمانڈرز کے 4 مختلف مراکز اور فوجی تنصیبات کو تباہ کیا گیا، جہاں 200 سے زائد امریکی کمانڈوز اور افسران موجود تھے۔ امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو 4 مرحلوں میں میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں امریکی اور اسرائیلی کمانڈ کے دفاتر اور تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مراکز پر ڈرون حملے۔ ایک اور مشترکہ آپریشن میں بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈوز کی رہائش گاہوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت رہائش گاہ میں امریکی فوجی افسران کا اجلاس جاری تھا۔ ٹرمپ کا ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور۔ امریکی اخبار کے مطابق یورینیم نکالنے کا پیچیدہ اور خطرناک مشن امریکی فورسز کو کئی دن ایران کے اندر رکھے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ جنگ کے خاتمے کی شرط کے طور پر یورینیم حوالے کرے۔ اگر ایران مذاکرات کے دوران یورینیم حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو طاقت کے استعمال کا امکان موجود ہے۔ اخبار کے مطابق یورینیم پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے محدود اور ہدفی فوجی کارروائی دورانیوں کو زیادہ طویل نہیں کرے گی، تاہم اس کے خطرات اور نتائج انتہائی حساس ہوں گے۔ اس معاملے پر پینٹاگون اور سینٹرل کمانڈ کے ترجمانوں نے فی الحال ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में अपना हर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा ईरान जल्द मुआहदा करे और अपना हर्मुज़ खोले, ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ़ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। जज़ीरा खारिज को मुकम्मल तौर पर निस्ता नाबूद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, साथ ही बातचीत का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा कि अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने का दावा किया। ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में अपना हरमज़ से 20 टैंकर गुजरेंगे। अमरीका ईरान की जानिब से अपना हरमज़ का टूल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमरीका ने इंसानी वजूहात पर रूस को ऑयल टैंकर को क्यूबा भेजने की इजाज़त दे दी है। क्यूबा से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान के लिए अच्छा मौका है। हकीकी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की पेशकश से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने फ़ौजी ऑपरेशन के बाद भी अपना हरमज़ को बंद रखा तो शदीद नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसों के ज़रिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर मकबूल और हद से ज़्यादा थी। ये खुश आइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमरीका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। ईरान अमरीका इसराइल जंग से आलमी मईशत मुतासर, तेल की कीमतें बढ़कर $115 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो आलमी खुराक और तवानाई के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। स्पेन डट गया। एक बार फिर डोनाल्ड सदर ट्रंप को साफ जवाब मिला। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ौजी तैयारों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। स्पेन की वज़ीर दिफ़ा मार्गरेटा रूबल्स ने कहा कि ईरान जंग से मुतल्लिक फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। स्पेन की फ़ज़ाई हुदूद भी किसी जंगी कार्रवाई के लिए बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज चीन का दौरा करेंगे। अमरीका ईरान तनाज़े पर चीनी क़यादत का इत्तमाद मिलेंगे। पाकिस्तान के अमन इक़दामात से भी आगाही दी जाएगी। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश है। हुकूमत का अहम इक़दाम, बचत इक़दामात के ज़रिए अवामी रिलीफ के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का ऐलान। तरक्याती बजट में कमी, 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद करने का इंदिया। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। सूबों की मुखालफत पर हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, मुस्तक़बिल के लिए भी इंतजाम जारी। सदर आसिफ ज़रदारी की अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। अहम मईशत, तवानाई, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी पैदा की जाए। वज़ीर आज़म वफाक़ी बुज़रा, चारों सूबों के बुज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने इजलास में शिरकत की है।
وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکل وقت میں کمزور طبقے کو اکیلا نہ چھوڑنے کا عزم، غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں، عالمی سطح پر بحران کے باوجود ایندھن کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں آنے دیا، قربانی کا سلسلہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے شروع کیا، ڈیجیٹل نظام سے عام آدمی تک ریلیف پہنچائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا خلیجی بحران کے اثرات پر جائزہ اجلاس سے خطاب، وزیر اعظم کو یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کا فون، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور عالمی معیشت پر تبادلہ خیال ہوا، صدر یورپی کونسل نے پاکستان کی امن و امان استحکام کے لیے کوششوں کی تائید کر دی۔ لاک ڈاؤن لگانا ہے یا نہیں، تیل کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی یا نہیں، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں کہ کفایت شعاری مہم کے تحت کابینہ اراکین کی تنخواہوں اور مراد میں کمی کی گئی، سرکاری فیول میں 50% تک کی کٹوتی کی گئی، حکومت نے بچت کر کے عوام کو 129 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا، عالمی سطح پر سفارتکاری کے محاذ پر پاکستان انتہائی اہم ملک بن کر سامنے آیا، دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قومی اور عالمی بحران کے تناظر میں اجلاس میں پاکستان کے مفاد میں شرکت، عوام پر بوجھ ڈالنے والے فیصلوں کا حصہ نہیں بنتے، آئین کی خلاف ورزیوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی میڈیا سے گفتگو، NFC ایوارڈ میں صوبے کے حصے کی عدم فراہمی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زراعت کے شعبے کے لیے انقلابی قدم، بنجر زمینیں پیداوار دیں گی، پنجاب حکومت کا بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے اہم منصوبہ، وزیر اعلیٰ پروگرام برائے قابل کاشت بنجر اراضی کی بحالی شروع کرنے کا فیصلہ، منصوبے پر 1 ارب 55 کروڑ 75 لاکھ لاگت آئے گی، منصوبہ 36 ماہ میں جون 2029 تک مکمل ہوگا۔ وزیر تعلیم پنجاب کا 1 اپریل سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان، رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ ہفتے میں 3 یا 4 دن تعلیمی ادارے کھولنے کا کوئی ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا، صوبے میں ہفتے میں 5 روزہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، 25 مارچ سے اب تک چھتیں اور دیواریں گرنے سے 17 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 47 زخمی ہوئے، مجموعی طور پر 11 گھروں کو جزوی نقصان، وادی قلعہ میں برف باری، سردی نے پھر شدت اختیار کر لی، اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی، میٹرو بسز میں پانی داخل، سرگود اور جلال پور بھٹیا میں بارش اور یالہ باری، PTM میں پنجاب کا 1 سے 4 اپریل تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔